علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہماری آج کے ناول ثاقاب پروجیکٹ کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ میں نے وزیر اعظم ہاؤس کا ریکارڈ بھی چیک کرا لیا ہے، وہاں بھی اسپیشل ایجنسی کی کوئی فائل نہیں ہے، فیصل جان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ناٹران کے پاس پہنچا تھا اور فیصل جان پہلے سے یہاں موجود تھا، یعنی واقعی اس ایجنسی کو اسپیشل رکھا گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیصل جان بے اختیار ہنس پڑا۔ یہاں ایک ماہر معدنیات رہتے ہیں، ڈاکٹر گیانی سنگھ، ہاشانی کالونی میں ان کی کوٹھی ہے، کیا تم دونوں میں سے انہیں کوئی جانتا ہے؟ عمران نے کہا تو ناٹران اور فیصل جان دونوں چونک پڑے۔ میں نے صرف نام سنا ہوا ہے، ذاتی طور پر نہیں جانتا، ناٹران نے جواب دیا اور فیصل جان کو جواب بھی یہی تھا۔ وہ گزشتہ 6 ماہ سے کافرستان سے باہر ہے اور جو کچھ ان کے متعلق معلوم ہوا ہے اس کے مطابق وہ کسی اہم معدنی پروجیکٹ پر کافرستان کے نقطۂ نظر سے کسی غیر ملک میں کام کر رہا ہے، اور یہ غیر ملک پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ معدنی پروجیکٹ ثاقاب بھی ہے، عمران نے کہا۔ پھر تو عمران صاحب وہیں پروجیکٹ پوائنٹ پر اسے چیک کیا جا سکتا ہے، ناٹران نے کہا۔ چیف نے وہاں ٹیم بھیج دی ہے، لیکن جس انداز کا یہ کیس نظر آ رہا ہے اس کے مطابق گیانی سنگھ وہاں چٹان پر اپنا تعارف کرانے کے لیے تو نہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور پھر ابھی حتمی طور پر بھی تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس کا کوئی ایسا دوست وغیرہ تلاش کرو جو اس سے بے حد قریب ہو، اس طرح شاید کچھ معلوم ہو سکے۔ میں اس دوران فیصل جان کے ساتھ مل کر اس کرنل سہوترا اور اسپیشل ایجنسی کو تلاش کرتا ہوں، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے ذہن میں اس کی تلاش کے سلسلے میں کیا اینگل ہے؟ فیصل جان نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم آؤ تو صحیح، اینگل پہلے سے بنے ہوئے نہیں ہوتے، حالات کے مطابق خود بنانے پڑتے ہیں، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی اور مڑ گیا۔ میرا خیال ہے میں میک اپ کر لوں، یہاں بھی میرے کرم فرما ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کرم فرما کے قابو آ جاؤں اور اس کا کرم مجھے کام کرنے سے ہی روک دے، عمران نے دروازے کے قریب رک کر مڑتے ہوئے کہا۔ بالکل جناب بالکل، ناٹران نے کہا اور عمران مڑ کر ایک سائٹ پر موجود ڈریسنگ روم کے دروازے کی اور بڑھ گیا۔ چونکہ وہ ناٹران کے اس خصوصی اڈے میں کئی بار آ چکا تھا، اس لیے اسے یہاں کے بارے میں سب معلوم تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، وہ اب ایک ادھیڑ عمر آدمی نظر آتا تھا۔ یہ آپ نے بوڑھوں جیسا میک اپ کیوں کر لیا ہے؟ فیصل جان نے جو اس دوران دوبارہ کرسی پر بیٹھ چکا تھا عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سنا تو یہی ہے کہ خواتین تم جیسے لاابالی نوجوانوں کی بجائے ادھیڑ عمر باوقار مردوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں، میں نے سوچا کہ شاید بہار آ ہی جائے، عمران نے دروازے کی اور بڑھتے ہوئے کہا اور فیصل جان کے ساتھ ساتھ ناٹران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد عمران فیصل جان کی سرخ رنگ کی کار میں بیٹھا اڈے سے باہر آ چکا تھا۔ اب کہاں جانا ہے؟ فیصل جان نے کار باہر نکال کر عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کناٹ ہوٹل جانا ہے، عمران نے کہا تو فیصل جان بے اختیار چونک پڑا۔ کناٹ ہوٹل؟ وہ تو ملٹری ایریا میں ہے، کیا آپ وہاں سے کرنل ایس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فیصل جان نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن کس طرح؟ فیصل جان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں سنا ہے کافرستان کا سب سے بڑا نجومی رہتا ہے، اس سے اس کرنل سہوترا کا ذائچہ بنوائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فیصل جان نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، اور عمران اس کی یہ کیفیت دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس پڑا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اور پھر کناٹ ہوٹل تک پہنچنے کے دوران فیصل جان نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کناٹ ہوٹل خاصا صاف ستھرا اور قدرے بڑا سا ہوٹل تھا، چونکہ یہ ملٹری ایریا کے اینڈ سینٹر میں واقع تھا، اس لیے یہاں زیادہ تر ملٹری آفیسرز اور ان کی بیگمات ہی آتی رہتی تھیں۔ ہوٹل کا اندرونی ماحول بھی بے حد صاف ستھرا تھا۔ عمران کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، چونکہ اس وقت کسی کھانے کا وقت نہ تھا اس لیے حال تقریباً حالی ہی تھا، اس لیے نوجوان بھی فارغ ہی کھڑا تھا۔ بیگم صاحبہ سے کہو ٹوسکی سے براؤن آیا ہے، عمران نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، نوجوان نے کہا اور کاؤنٹر پر موجود انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے بٹن دبا دیا۔ بیگم صاحبہ ٹوسکی سے براؤن صاحب آئے ہیں، نوجوان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ جی اچھا، نوجوان نے دوسری طرف سے جواب سن کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف کھڑے سپروائزر کو اشارے سے بلایا۔ سپروائزر جب کاؤنٹر کے قریب پہنچ گیا، صاحبان کو بیگم صاحبہ کے دفتر لے جاؤ، کاؤنٹر مین نے سپروائزر سے کہا۔ آئیے جناب، سپروائزر نے سر ہلاتے ہوئے مودبانہ لہجے میں عمران اور فیصل جان سے مخاطب ہو کر کہا اور بائیں طرف کو مڑ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر میں داخل ہو رہے تھے۔
وسیع و عریض دفتری میز کے پیچھے ایک بھاری وجود اور ادھیڑ عمر مقامی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور اس نے انتہائی قیمتی ساڑی پہن رکھی تھی۔ او براؤن، آؤ آؤ، بڑے طویل عرصے بعد آنا ہوا ہے، اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سناؤ چندرما کیسی ہو؟ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو، چندرما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میرا دوست طوطا رام، اور طوطا رام یہ بیگم چندرما ہے، کناٹ ہوٹل کی مالکہ اور میری پرانی دوست۔ عمران نے فیصل جان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، لیکن اپنا نام سن کر فیصل جان کا بے اختیار منہ بن گیا۔ طوطا رام، ارے اتنا پرانا نام؟ پرانے زمانے میں تو لوگ ایسے نام رکھتے تھے، لیکن اس ماڈرن دور میں تو ایسے ناموں کا رواج ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ سے مل کر خوشی ہوئی، چندرما نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کی اولاد ہے، اور اس کے ماں باپ بہرحال پرانے دور کے ہی تھے۔ ویسے یہ اپنے آپ کو پرام کہلاتا ہے، مطلب ہے پیرٹ رام۔ اتنا تو بہرحال تم بھی جانتی ہوگی کہ پیرٹ طوطے کو کہتے ہیں، اور پیرٹ کا پی اور رام کا لفظ ملا دیا جائے تو پرام بن جاتا ہے۔ لیکن مجھے نہ جانے کیوں یہ پورا نام زیادہ پسند ہے، بڑی موسیقیت ہے طوطا رام میں۔ پرام کہتے ہوئے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی انسان کی بجائے میں کسی ٹرام کا تعارف کروا رہا ہوں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور بیگم چندرما بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا نام پرام ہی ہے محترمہ، یہ طوطا رام تو ان بھورے صاحب نے خود ہی ایجاد کر لیا ہے، فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر عمران کے نام براؤن کا ترجمہ دیا تھا، اور بیگم محترمہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں نہلے پر دہلا، بیگم چندرما نے ہنستے ہوئے کہا۔ لہلے پر دہلا پرانا محاورہ ہے، آج کل دہلے کو 10 نمبر یا کہتے ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور بیگم چندرما ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس بار فیصل جان بھی ساتھ ہی ہنسا تھا، کیونکہ واقعی عمران نے بھرپور چوٹ کی تھی۔ بیگم چندرما نے عمران کو نہلا یعنی 9 اور فیصل جان کو دہلا یعنی 10 بنا کر عمران پر فیصل جان کو فوقیت دے دی تھی، لیکن عمران نے جواب میں دہلے کو 10 نمبریہ میں بدل کر ساری بات کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ ظاہر ہے 10 نمبریہ کا معنی فیصل جان بھی بخوبی سمجھتا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا پیو گے؟ پھر باتیں ہوں گی، بیگم چندرما نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے لیے تو جام عشق ہی کافی ہے۔ طوطا رام سے البتہ پوچھ لو، ہو سکتا ہے چوری کھانا پسند کرے یا چنے کی دال دودھ میں بھگوئی ہوئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شیطان، اب میری عمر رہ گئی ہے جام عشق پلانے کی۔ بیگم چندرما نے بے اختیار شرمائے ہوئے لہجے میں کہا، چلو جام عشق نہ سہی، زہر عشق سہی گھول کر پلا دینا، عمران نے کہا، اور بیگم چندرما بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہاری یہی دلچسپ باتیں بڑی یاد آتی ہیں، بیگم چندرما نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ہارڈ کافی دفتر میں بھیجنے کا کسی اور کو کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب بولو کیا دھندا ہے؟ بیگم چندرما نے اس بار قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ایک صاحب ہیں کرنل سہوترا، انہیں تلاش کرنا ہے، لیکن دھرتی کھود ڈالی ہے، کنویں میں بانس ڈلوا کر دیکھ لیے ہیں، لیکن کرنل سہوترا کہیں دستیاب نہیں ہو سکا۔ حالانکہ ایس کو حتمی اطلاع ملی ہے کہ کرنل سہوترا کافرستان کے خلاف شوگران کی مہبری کر رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ او، شوگرانی ایجنٹ نام نکلی بھی تو ہو سکتا ہے، بیگم چندرما نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ہیڈ کوارٹر کا بھی یہی خیال ہے، کوڈ نام کرنل ایس رکھا گیا ہے اور ایجنسی کا کوڈ نام اسپیشل ایجنسی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتی کہ ان سب کو کہاں سے تلاش کیا جائے۔ آخر تنگ آ کر میں نے سوچا کہ سپر کمپیوٹر کی خدمات حاصل کی جائیں، چنانچہ یہاں آ گیا، عمران نے کہا، اور بیگم چندرما بے اختیار مسکرا دی۔ کرنل سہوترا اسپیشل ایجنسی، اوہو، بیگم چندرما نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ سوچ رہی ہو، اس کی آنکھیں سکڑ سی گئی اور پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ ارے ہاں، ایشور داس سے معلوم کیا جا سکتا ہے، بالکل اسے معلوم ہوگا، اچانک بیگم چندرما نے چونکتے ہوئے کہا۔ ایشور داس، وہ کون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کا سرکاری ہانسا ماں ہے، انتہائی کایا، ہوشیار اور باخبر آدمی ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، پوری چھاؤنی کی ایک ایک بات کا اسے علم ہوتا ہے، اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ کرنل سہوترا کون ہو سکتا ہے، چندرما نے کہا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ کسی دوسرے کو اس کا علم نہ ہو سکے، ورنہ میرا کریڈٹ ختم ہو جائے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہاری خاطر تو میں سب کچھ کرنے پر تیار ہوں۔ یہ ایشور داس انتہائی لالچی آدمی ہے، بھاری رقم کا سن کر تو اپنی بیوی کے راز بھی بتانے سے دریغ نہیں کرے گا، میں اسے بلواتی ہوں، بیگم چندرما نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹرے میں ہارڈ کافی کی 3 پیالیاں موجود تھی، بیگم چندرما نے نمبر ڈائل کرتے کرتے ہاتھ کھینچ لیا اور ریسیور کیریئر پر واپس رکھ دیا۔
آنے والے نے ایک ایک پیالی ان تینوں کے سامنے رکھی اور پھر خاموشی سے خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ تم کافی پیو، میں بات کرتی ہوں۔ بیگم چندرما نے عمران اور فیصل جان سے مخاطب ہو کر کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ میں کناٹ ہوٹل سے بیگم چندرما بول رہی ہوں، ایشور داس ہانسامہ موجود ہیں؟ بیگم چندرما نے رابطہ قائم ہونے پر کہا اور پھر دوسری طرف سے آنے والا جواب سنتی رہی۔ جی، دراصل میرے ہوٹل میں ایک پکوان درست طور پر تیار نہیں ہو رہا اور آپ جانتی ہیں کہ ایشور داس ان معاملات میں کس قدر ماہر ہے۔ پہلے بھی وہ ایسے موقعوں پر ہماری مدد کرتا رہا ہے، بیگم چندرما نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ دوسری طرف سے کوئی عورت بول رہی ہے، شاید اس کرنل درگاہ رام کی بیوی ہوگی۔ شکریہ۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بیگم چندرما نے کہا، ہیلو ایشور داس، میں کناٹ ہوٹل سے بیگم چندرما بول رہی ہوں۔ کچن کے ایک اہم معاملے میں تم سے فوری بات کرنی ہے۔ کیا تم ہوٹل آ سکتے ہو؟ معاوضہ تمہاری مرضی کا ہوگا اور کام بھی معمولی ہے، صرف چند معمولات کا مسئلہ ہے، بیگم چندرما نے کہا اور پھر دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کرنل درگاہ رام کی بیٹی بول رہی تھی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ ایشور داس سے میں کیا بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال وہ آ رہا ہے، بیگم چندرما نے ریسیور کیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے سامنے بات کرو گی؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی حرج نہیں، وہ میرے اعتماد کا آدمی ہے، تم فکر نہ کرو، کوئی لیکیج نہ ہوگی، بیگم چندرما نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکیج کی بات نہیں کر رہا، آدمی اجنبی افراد کے سامنے جھجک جاتا ہے، عمران نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری یہ بات درست ہے، لیکن اگر میں نے اکیلے پوچھ گچھ کی تو وہ کایا آدمی بعد میں میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، بیگم چندرما نے کہا۔ تم بس اتنا کرو کہ جب وہ آئے تو اس سے کہہ دو کہ ہم تمہارے پرانے واقف کار ہیں، ٹوسکی کا نام لے دینا اور ہمیں تم سے کچھ پوچھنا ہے بس، باقی کام ہم خود کر لیں گے، عمران نے کہا۔ اوکے، پھر تم ادھر اسپیشل روم میں بیٹھ جاؤ، میں اسے وہیں لے آؤں گی، لیکن ایک بات بتا دوں، ایشور داس لالچ میں آ سکتا ہے، کسی دھمکی وغیرہ میں نہیں۔ بیگم چندرما نے ایک طرف دیوار میں نظر آنے والے دروازے کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا اور عمران اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصل جان بھی کھڑا ہو گیا اور پھر وہ دونوں اس دروازے کو کھول کر دوسری طرف موجود ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے کو سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا اور عمران نے دروازہ کھولتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور بیگم چندرما اندر داخل ہوئیں۔ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے جسم پر ملازموں جیسا عام سا لباس تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عیاری کی چمک نمایاں تھی۔ چہرے کی محسوس بناوٹ اسے بے حد لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کایا اور ہوشیار آدمی ثابت کر رہی تھی۔ ویسے بھی وہ جس انداز میں اپنی آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس سے ہی عمران کو معلوم ہو گیا تھا کہ ایشور داس واقعی اس کے مطلب کا آدمی ہے۔ یہ ایشور داس ہے اور ایشور داس کے پرام صاحب ہیں، اور یہ ہے میرے دوست جناب براؤن۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہاں سے خوش ہو کر ہی واپس جاؤ گے، بیگم چندرما نے ایشور داس اور عمران اور فیصل جان کا ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوستوں کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی بیگم صاحبہ، ایشور داس نے بڑے عیارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، تم باتیں کرو، بیگم چندرما نے کہا اور مڑ کر واپس چلی گئیں۔ آؤ بیٹھو ایشور داس، عمران نے کہا اور ایشور داس مسکراتا ہوا پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ 1,00,000 روپے معاوضہ کیسا رہے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایشور داس بے اختیار چونک پڑا۔ 1,00,000؟ کیا واقعی؟ ایشور داس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ عمران نے واقعی 1,00,000 کی بات کی ہے۔ کافرستان جیسے غریب ملک میں 1,00,000 روپے کی واقعی بڑی قیمت تھی، اور اس قدر معاوضے کے بارے میں شاید ایشور داس کو تصور بھی نہ تھا۔ ہاں، نقد اور کیش، لیکن معلومات درست ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جہاں ہم معاوضہ دینے میں صحیح ہیں، وہاں غلط بیانی کے معاملے میں اتنے ہی شفاف بھی ہیں۔ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ بالکل درست بتاؤں گا، ایشور داس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ ہم سرکاری آدمی ہیں اور ہماری ایجنسی براہ راست صدر مملکت کے تحت آتی ہے، اس لیے تم کچھ بتا کر کوئی غلط کام بھی نہیں کرو گے، عمران نے کہا تو ایشور داس کے سوتے ہوئے چہرے پر عمران کا یہ فکرہ سن کر خاصے اطمینان بھرے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کا خانسامہ تھا، اس لیے خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں بھی جانتا ہوگا۔ ہماری ایجنسی کو ایک اطلاع ملی ہے کہ یہاں سے کوئی کرنل شوگران کو مخبری کر رہا ہے۔ اس نے اپنا کوڈ کرنل ایس رکھا ہوا ہے اور پورا نام کرنل سہوترا اور ایجنسی کا نام اسپیشل ایجنسی۔ ہمیں اس کرنل کے بارے میں تفصیلات چاہیے، عمران نے کہا اور ایشور داس بے احتیاط چونک پڑا۔ ارے جناب، میں جانتا ہوں، نہ صرف اسپیشل ایجنسی بلکہ بلیک ایجنسی کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ چیف صاحب کے گھر میں ایک بار اسی سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن جناب
وہ ملٹری انٹیلیجنس کا خاص آدمی ہے، وہ دوسرے ملک کو مخبری کا کام کیسے کرے گا؟ ایشور داس نے کہا۔ یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ایشور داس، اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، اوپر سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے، تم اس بات کو چھوڑو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن پہلے آپ رام کرشن کی قسم دے کر مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرا نام درمیان میں نہ لائیں گے، ایشور داس نے کہا، اور عمران نے فوراً ہی اس کے مطلب کی قسم اٹھا لی، اور پہلے وہ 1,00,000 روپیہ بھی میرے ہاتھ پر رکھے۔ ایشور داس واقعی بے حد ہوشیار اور کایا آدمی تھا، لیکن عمران نے سر ہلاتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اندرونی جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر اس نے ایشور داس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ کافرستان آتے ہوئے وہ بھاری مقدار میں کرنسی ساتھ لے آیا تھا۔ ایشور داس کی آنکھیں مسرت کی شدت سے آسمانی بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ اس نے جلدی سے نوٹوں کی گڈی اپنے جیب میں رکھی۔ کرنل سیٹھی ہی کرنل سہوترا ہے، ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل سیٹھی، اور اسپیشل ایجنسی کا انچارج بھی وہی ہے۔ ایشور داس نے آگے کی اور جھکتے ہوئے بڑے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بالکل یقین ہے، میں نے خود اسے صاحب سے اسپیشل ایجنسی کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، وہ بے حد ہوشیار آدمی ہے، ایشور داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کا لہجہ سن کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے سچ بولا ہے۔ کرنل سیٹھی کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا، اور جواب میں ایشور داس نے اس کا حلیہ بتا دیا۔ اب یہ کرنل سیٹھی کہاں ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اس کی ایک عورت کے بارے میں جانتا ہوں، اس کا نام شکنتلا ہے، اور وہ بانس والے بازار کی آخری نکڑ پر بنے ہوئے ایک بڑے پلازا کے فلیٹ میں رہتی ہے۔ وہ کرنل سیٹھی کی خاص عورت ہے، اور کرنل سیٹھی اکثر اس کے پاس جاتا رہتا ہے۔ یہ فلیٹ بھی اسے کرنل سیٹھی نے ہی لے کر دیا ہوا ہے، ایشور داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے تو اسے اکثر اس پلازا سے نکلتے اور اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی کبھی کرنل سیٹھی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، سرخ رنگ کی نئے ماڈل کی مزوا کار اس کے پاس ہے، ایشور داس نے جواب دیا۔ شکریہ، اب تم جا سکتے ہو، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ایشور داس سے کہا، اور ایشور داس ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر عمران کو سلام کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ کی تلاش درست ثابت ہوئی، تو ٹکری مار مار کر مر گیا تھا، فیصل جان نے ایشور داس کے جانے کے بعد کہا تو عمران مسکرا دے۔ یہ تو بس اتفاق ہے، میں تو چندرما کے پاس اس لیے آیا تھا کہ یہ طویل عرصے سے یہاں ملٹری ایریے میں رہتی ہے، اس کا خاوند بھی فوجی تھا، پھر وہ کسی حادثے میں مر گیا تو چندرما نے یہاں اپنی ذاتی کوٹھی میں ہوٹل کھول لیا۔ ہوٹل چل پڑا تو اس نے پرانی کوٹھی کو گروا کر جدید عمارت بنوا لی۔ میں ایک بار پھر اسی حلیے میں اسے ٹکرایا تھا، یہ مجھ میں دلچسپی لینے لگی، پھر جب بھی مجھے اس سے کوئی کام ہوتا میں اس حلیے میں اس کے پاس آتا ہوں۔ میں نے اسے یہی بتا رکھا ہے کہ میں ٹوسکی میں رہتا ہوں، اور تم جانتے ہو یہاں سے ٹوسکی سینکڑوں میل دور ہے۔ میرا خیال تھا کہ یقیناً چندرما کرنل سہوترا کو جانتی ہوگی، بہرحال اس کی وجہ سے اس ایشور داس سے ملاقات ہو گئی، اور اب کم از کم آگے بڑھنے کا کوئی کلیو تو ملا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ دونوں چندرما کے دفتر میں پہنچ گئے، لیکن دفتر خالی تھا، چندرما موجود نہ تھی، شاید وہ کسی کام کی وجہ سے گئی ہوئی تھی۔ اور یہ موقع ہے، نکل چلے، ورنہ چندرما نے کھانے تک روک لینا ہے، عمران نے کہا، اور فیصل جان نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار کناٹ ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس پلازا میں جانا ہے؟ فیصل جان نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران سے پوچھا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دونوں اس پلازا تک پہنچ گئے۔ فیصل جان نے کار ایک طرف روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ہی انہیں شکنتلا کے فلیٹ کا نمبر معلوم ہو گیا۔ اس کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں فلیٹ کے بند دروازے کے سامنے موجود تھے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ کون ہے باہر؟ اندر سے ایک مترنم آواز سنائی دی۔ آپ کے نام اسپیشل ٹیلی گرام ہے مادام، عمران نے جواب دیا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا۔ عمران نے دیکھا کہ دروازے پر ایک نوجوان اور خوبصورت عورت کھڑی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے ٹیلی گرام؟ اور تم تو عورت نے حیرت سے بھرے لہجے میں کہا۔ خاموشی سے اندر چلو، عمران نے گھراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اسے بازو سے پکڑے دکھیلتا ہوا تیزی سے اندر لے گیا۔ کیا تم؟ شکنتلا نے اس بار حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن شاید خوف کی وجہ سے وہ اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکی تھی۔ اسی دوران فیصل جان نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ سنو شکنتلا، اگر تم بتا دو کہ کرنل سیٹھی اس وقت کہاں ہوگا تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، ورنہ تمہارے اس خوبصورت جسم کا اس طرح حلیہ بگڑ جائے گا کہ لوگ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ عمران نے اس کا بازو چھوڑ کر جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔
کرنل سیٹھی وہ تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے، شکنتلا نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ باہر کہاں؟ تو نہ ہمیں بہت سی باتوں کا پہلے سے علم ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ شکنتلا کی جو حالت نظر آ رہی تھی اس سے وہ بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ عام سی عورت ہے، اس کا فیلڈ سے یا خطرناک کاموں سے کوئی تعلق نہیں رہا، ورنہ ظاہر ہے اب تک وہ سنبھل چکی ہوتی، لیکن اس کی حالت تو لمحہ بلمحہ پہلے سے زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ یہاں نہیں ہے، 4 روز ہوئے وہ چلا گیا ہے۔ 4 روز پہلے وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ کم از کم 2 مہینے کے لیے انتہائی اہم سرکاری کام کے لیے کافرستان سے باہر جا رہا ہے اور پھر چلا گیا۔ شکنتلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اب ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کہاں؟ عمران نے غراتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھے علم نہیں ہے اور وہ ایسی باتیں بتاتا بھی نہیں ہے، البتہ باتوں کے دوران اس نے خود کہا تھا کہ 2 ماہ ویران پہاڑی علاقے میں گزارتے ہوئے اسے میں بہت یاد آؤں گی، بس اتنا میں جانتی ہوں۔ شکنتلا نے خوف بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ حلیہ بتاؤ کرنل سیٹھی کا، عمران نے پوچھا، اور شکنتلا نے فوراً ہی حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ یہ بالکل وہی حلیہ تھا جو ایشور داس نے بتایا تھا۔ تمہارے پاس یقیناً اس کا کوئی فوٹو ہوگا، عمران نے شکنتلا سے کہا، اور شکنتلا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ دکھاؤ، عمران نے کہا، اور شکنتلا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمران نے فیصل جان کو اشارہ کیا اور وہ اس کے پیچھے اندرونی کمرے کی اور بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ہی واپس آئے تو فیصل جان کے ہاتھ میں ایک پاسپورٹ سائز کا فوٹو تھا جو اس نے عمران کی اور بڑھا دیا۔ فوٹو میں کرنل سیٹھی وردی پہنے ہوئے تھا اور اس کی شکل حلیے کے عین مطابق تھی، لیکن عمران کوئی ایسی نشانی تلاش کر رہا تھا جسے وہ میک اپ کے باوجود کرنل سیٹھی کو پہچان سکے۔ پھر کچھ دیر تک غور سے فوٹو کو دیکھنے کے بعد آخرکار اس نے فوٹو کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔